اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو آج کا جو آپ کے آن لائن کلاس کے یہ ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسپائریشن. تو جیسے کہ ہم نے پریویس ٹاپکس میں ڈسکس کیا تھا کہ پلانٹ جو ہے نا پانی کو ایبزارب کرتا ہے روٹس کے ذریعے سے. جب پانی ایبزارب ہوتا ہے تو وہ زائلم ٹشو کے ذریعے سے نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے اور لیوز تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. واٹر ٹرانسپورٹڈ ٹو لیو. واٹر جو ہے نا پانی وہ روٹس کے ذریعے سے جاتا ہے اور روٹس کے ذریعے سے لیف تک جاتا ہے. تو جو پانی لیف تک جاتا ہے وہ کچھ پانی فوٹوسنتھسس میں یوز ہوتا ہے، لیکن پلانٹ جو ہے نا سارا کا سارا پانی استعمال نہیں کرتا. کچھ نہ کچھ پانی جو ہے نا وہ لیف سے ویپرز کی شکل میں ایواپوریٹ ہوتا ہے انوائرمنٹ کی طرف. جس طرح ہمارے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، اسی طرح جو ہے نا پلانٹ کے لیف سے ویپرز کی شکل میں پانی نکلتا ہے اور اس کے لیے جو راستہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹومیٹا. یعنی لیف جو ہے نا اس کے سرفیس پر اور اس کے اوپر سرفیس پر اور نیچے سرفیس پر چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. ان سوراخوں کو ہم نام دیتے ہیں سٹومیٹا. تو سٹومیٹا کے ذریعے سے پانی جو ہے نا ویپرز کی شکل میں لیف سے جاتا ہے انوائرمنٹ کی طرف. تو ٹرانسپیریشن کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ the loss of water from the surface of the leaf in the form of vapors through stomata is called transpiration. سٹومیٹا کے ذریعے سے جب پلانٹ کے لیف سے پانی خارج ہوتا ہے وہ حالات کی شکل میں ویپرز کی شکل میں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپائریشن. تو کچھ اس کے بعد چار ایسے فیکٹرز کے چار ایسے عوامل ہیں جس کے ذریعے سے ٹرانسپائریشن کا اسپیڈ ڈیپینڈ ہوتا ہے. یعنی ٹرانسپائریشن ہائی اسپیڈ سے ہوگا یا لو اسپیڈ سے ہوگا، جلدی ہوگا یا آہستہ آہستہ ہوگا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چار فیکٹرز پر. ان میں سے پہلا فیکٹر ہے ٹیمپریچر، یعنی درجہ حرارت. اگر درجہ حرارت بہت کا زیادہ ہے، گرمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں نمی کم ہے اور گرم ٹیمپریچر کی وجہ سے پلانٹ بھی گرم ہوتے ہیں، پلانٹ کے لیف بھی گرم ہوتے ہیں، جو کہ پلانٹ کے لیے صحیح نہیں ہے. پلانٹ جو ہے نا اپنے آپ کو نارمل ٹیمپریچر پر رکھتا ہے، اپنے آپ کو کول رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وجہ سے زیادہ ٹرانسپائریشن ہوتا ہے. یعنی اگر گرمی کے موسم میں پلانٹ سے لیف سے ٹرانسپائریشن ہو گیا، لیف کے سرفیس پر واٹر ڈراپلٹس آ گئے، لیکن ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ ڈراپلٹس جو ہے نا جلدی ایواپوریٹ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جب ٹیمپریچر زیادہ ہو تو ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپائریشن بھی ہائی اسپیڈ سے ہوگا. اور اگر ٹیمپریچر کم ہو جیسے سردی میں تو ٹرانسپائریشن سردی میں لو اسپیڈ سے ہوتا ہے، کیونکہ سردی میں آلریڈی پلانٹ کول ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پلانٹ کول بھی ہوتا ہے اور سرفیس سے واٹر ڈراپلٹس اتنی جلدی سے ایواپوریٹ نہیں ہوتے. دوسرا فیکٹر ہے ونڈ، یعنی ہوا. جب ہوا تیز ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ پلانٹ کے لیف سے واٹر ویپرز اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اس وجہ سے ٹرانسپائریشن جلدی ہوتا ہے. زیادہ ونڈ زیادہ ٹرانسپائریشن. اور جب ہوا اتنی زیادہ تیز نہ ہو تو اس وجہ اس حالت میں ٹرانسپائریشن کا اسپیڈ جو ہے نا وہ لو ہوتا ہے. ہیومیڈیٹی، نمی. جب ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے تو اس ٹائم جو ہے نا ٹرانسپائریشن کا اسپیڈ جو ہے نا وہ لو ہوتا ہے. کیونکہ ٹرانسپائریشن ہم کسے کہتے ہیں؟ ٹرانسپائریشن اس کو کہتے ہیں کہ جب لیف سے واٹر ویپر خارج ہو. تو آلریڈی جب ہوا میں واٹر ویپر زیادہ ہو تو ٹرانسپائریشن اتنی تیزی سے نہیں ہوتا. ہمارے پاس جو لاسٹ فیکٹر ہے وہ لائٹ. لائٹ بھی جو ہے لائٹ کی کوانٹٹی کے ٹرانسپائریشن کو افیکٹ کرتا ہے. یعنی ٹرانسپائریشن لائٹ کے دن کے ٹائم میں جب روشنی زیادہ ہو تو اس ٹائم میں سٹومیٹا کھلے رہتے ہیں. جب سٹومیٹا کھلے ہوں گے تو واٹر جو ہے نا واٹر ویپرز تیزی سے لیف سے انوائرمنٹ کی طرف جائیں گے. اور جب لائٹ کی کوانٹٹی کم ہو، یعنی اگر آسمان میں بادل ہو تو اس ٹائم ٹرانسپائریشن کا اسپیڈ جو ہے نا وہ لو ہوگا، کیونکہ اس ٹائم سٹومیٹا بند رہتے ہیں. تو یہ رہا آپ کا ٹاپک ٹرانسپائریشن. اور اس کے لیے آپ کا جو ٹاسک ہے آج آن لائن کلاس کے لیے، تو آپ نے اس ٹاپک میں 5 ایسے لو بیس کوشچن بنائے ہیں اور آن لائن کلاس کے دوران آپ مجھ سے یہ کوشچن پوچھیں گے، میں آپ کو اس کے بارے میں گائڈ